الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الأقصى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. شعور اسلام اکیڈمی کے زیر اہتمام عقائد اسلامیہ پر مشتمل اسباق پڑھائے جا رہے ہیں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا مفتی محمد امیر معاویہ دامت برکاتہم العالیہ نے وہ یہ دیا کہ زیارت حرمین شریفین کے فضائل اور اس کے ساتھ ساتھ روضہ مبارکہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدفون ہے اس کا کیا مقام ہے۔ قرآن مجید میں ایمان والوں کو سب آداب سمجھائے گے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پہلے تو یہ فرمایا اے ایمان والو کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جس حالت میں نشے کی حالت میں ہو، پاک صاف رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا، پاک صاف ہونا، یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر میں جانا یہ بڑا باعث برکت ہے۔
قرآن مجید میں فرمایا انما یامر مساجد اللہ، اللہ کی مساجد کو آباد کرتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور نماز قائم کریں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ مایا یہی لوگ ہیں جو بڑے ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ کفار و مشرکین مسجد حرام کو آباد کرنے والے تھے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، تو کفار و مشرکین کہتے تھے کہ ہمیں آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، بس ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم مسجد حرام کو آباد کر رہے ہیں، اس کے کفیل بنے ہوئے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ایسے خدمت کے کام کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، یہاں پر کفار و مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بغیر ہماری بخشش ہو جائے گی۔ مسجد حرام کی تعمیر کرنا، عبادت کرنا اور حاجیوں کی خدمت کرنا، آنے جانے والوں کی خدمت کرنا، یہ تو نبوت اور رسالت کی تصدیق کے بغیر ہی کافی ہو جائے گی، اس عقیدہ کی نفی فرمائے گی، اور ایسی عقیدت کی بھی نفی فرمائی گئی کہ مسجد حرام سے تو محبت کرو لیکن اللہ کے نبی سے محبت نہ کرو۔ تمہارا عقیدہ بھی ٹھیک نہیں، تمہاری عقیدت بھی ٹھیک نہیں۔ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ دو گے، وہاں پر تمہاری عقیدت میں بھی اجر و ثواب نہیں۔ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، کیا تم نے مسجد کی سقایت الحاج، حاجیوں کے پانی پلانے کو، وعمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کو آباد کرنا، ایسے سمجھ لیا کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جیسے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، تم تو وہ دونوں برابر ہو جاؤ۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں تم برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو یہ عقیدہ بتایا گیا اور عقیدت بھی سمجھائی گئی۔ قرآن مجید میں عقیدہ بھی ہے، عقیدت بھی ہے، اور مسجد حرام کا اپنا ایک مقام ہے اور مسجد نبوی کا اپنا مقام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ذکر کی، بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 235، رقم الحدیث 1188 جو ہے، امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں، فرماتے ہیں باب فضل الصلاة فی مسجد مکہ والمدینہ، کہ نماز کی فضیلت ہے مکہ کی مسجد میں، مدینہ میں۔ پھر اس کے بعد روایت مبارکہ ذکر کر رہے ہیں، یہ روایت 1189 ہے، جو الفاظ ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تشد الرحال، کجاووں کو نہ باندھو۔ کجاوا اس پلان، اس چیز کو کہا جاتا جو اونٹوں پر لادی جاتی ہے، پھر اس پر سفر کرنے والا سوار ہو جاتا ہے۔ مایا تم کجاووں کو نہ باندھو جو ہے،
الا الی ثلاثتی مساجد، مگر 3 مساجد کی طرف، المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف سفر کرو، و مسجد الرسول، اور مسجد رسول، و مسجد الاقصی، اور مسجد اقصی کی طرف۔ اس روایت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مساجد کا ذکر کیا۔ قرآن مجید میں ایک اور مسجد کا ذکر آتا ہے اس کا، اور اس میں آیا لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، تو اس مسجد سے مراد ہے مسجد قباء ہے۔ پھر اس کی تفصیل اور ساتھ یہ بھی مسجد قباء کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پاکی کا بھی ذکر کیا کہ بہت خوب اچھے انداز سے وہ طہارت کرتے تھے، کہ آپ نے استنجا کرنا اور اس کے ساتھ پانی کا استعمال کرنا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ ان میں ایسے مرد ہیں جو خوب طہارت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ واللہ یحب المطہرین، جو پاکی حاصل کرنے والے ہیں، خوب طہارت کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس روایت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ 3 مساجد کی طرف جاؤ، لیکن ساتھ مسجد قباء کی اپنی فضیلت آتی ہے۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ 1190 حدیث پر ذکر فرماتے ہیں اگلی روایت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد میں نماز پڑھنا خیر من 1000 صلاۃ، 1000 نمازوں سے بہتر ہے، فیما سواہ، جو اس کے علاوہ مساجد میں تم پڑھو، الا المسجد الحرام، مگر مسجد حرام جو۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک روایت میں تو یہ ذکر کیا، اور باب آگے جائے امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب باندھتے باب مسجد قباء، کہ مسجد قباء کی فضیلت ذکر کرتے ہیں، اور اس میں فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَأْتِي مسجد قباء، کہ جب وہ مسجد قباء میں آتے، آپ علیہ السلام آتے تھے کل سبت، ہر ہفتے آتے تھے۔ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدِ، مسجد میں جب داخل ہوتے تو وہ ناپسند کرتے تھے کہ نماز پڑھے بغیر باہر نکلیں جائے، اور روایت مبارکہ ذکر کرتے ہیں کہ یزور راکباً ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورہ، کہ آپ علیہ السلام مسجد قباء میں آتے تھے راکباً سوار ہو کر، وماشیاً چل کر بھی آتے تھے، پیدل بھی آتے تھے، سوار ہو کر بھی آتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کا آنا تھا، مسجد قباء میں بھی آنا تھا، مسجد نبوی سے خاص طور پر آپ کا آنا، اور اس کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام فیصلی فیہ رکعتین، اس میں 2 رکعت نماز بھی پڑھتے تھے، دیگر روایات مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ہی اس کے بعد ایک اور باب یہ باندھتے باب فضلی ما بین القبر و منبری، اس جگہ کی فضیلت جو قبر اور منبر کے درمیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس منبر پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیتے تھے، اور آپ علیہ السلام کا حجرہ مبارکہ جہاں پر آپ کی قبر ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ مسجد حرام کی بھی فضیلت ہے، یاد رکھیں، اور مسجد اقصی کی بھی فضیلت ہے۔ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور آپ کے گھر کے درمیان میں جو جگہ ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے۔ اور وہ کیا مقام ہے؟ اس کی فضیلت امام بخاری رحمہ اللہ 1195 رقم الحدیث حدیث نمبر میں ذکر فرماتے ہیں۔ راوی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری، فرمایا جو میرے گھر کے درمیان اور میرے منبر کے درمیان میں جگہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام فرمایا، بتایا جی۔ دوسری روایت مبارکہ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی، آپ نے فرمایا کہ جو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان میں جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ منبری اور میرا منبر جو ہوگا وہ میرے حوض پر ہوگا۔ اس روایات مبارکہ سے معلوم ہوا اور محدثین کرام رحم اللہ کا اس بارے میں کچھ پھر اختلاف بھی ہوا۔ اختلاف کیا ہوا ان کا؟ کیا مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کسی اور جگہ کی طرف سفر کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں اس عقیدت کے ساتھ؟ اس روایت مبارکہ میں یہ الفاظ آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر اور منبر کی فضیلت بیان کی، تو اس میں تطبیق یہ دیتے ہیں کہ اس روایت مبارکہ میں جس میں لا تشد الرحال کا لفظ آتا ہے الا الی ثلاثۃ مساجد، اس میں یہ اور اس روایت مبارکہ میں دو جگہ کی فضیلت آئی۔ اب کوئی مسجد نبوی کی طرف نیت کرے تو ساتھ تو اسے روضہ رسول کی زیارت حاصل ہو ہی جائے گی، فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر وہ کہے کہ میں تو روضہ رسول پر جاتا ہوں، میں نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر حاضری دینی ہے، صرف اس نیت کو کرے تو اسے مسجد نبوی کی بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو اس طرح جو ہے نیت کرنا بالکل جائز ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ کا مقام دیگر روایات مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے روضہ رسول کے پر صلاۃ والسلام کے لیے حاضر ہونا آپ کی زندگی میں ہو، وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حاصل ہوگی، لیکن اس کے بعد اب ہمارے جیسے گناہگار لوگ ہیں انہیں کیا فضیلت حاصل ہوگی؟ عمرہ کرنے والے ہیں، حج کرنے والے ہیں، مسجد حرام میں بھی جائیں، وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی رحمتیں برکتیں ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت مبارکہ، اب اس میں آپ کو الترغیب و ترہیب کی جلد نمبر 2 کے اندر جو ہے چند روایات ذکر کرتا ہوں، دیکھنا ہو بچیوں نے تو یہاں پر یہ ان کتابوں میں دیکھ لیں گے، اصل ماخذ کی بات کریں گے۔ تو ایک روایت مبارکہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک فضیلت بھی فرمایا انا خاتم الانبیاء ومسجدی خاتم مساجد الانبیاء۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں فرمایا میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد تمام انبیاء کی مساجد کی خاتم ہے، ختم کرنا۔
احق المساجد ان یزارا، اور مساجد میں سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی زیارت کی جائے. آپ مسجد نبوی میں آؤ جائے. اس روایت مبارکہ میں تو یہ بھی فضیلت آئی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی مروی ہے کہ من صلی فی مسجد 40 صلاۃ، یہ بڑی فضیلت کی بات. مایا کہ جس نے 40 نمازیں میری مسجد میں پڑھی، لا تفوتہ صلاۃ، اس کی نماز کوئی بھی فوت نہ ہو. اس کے لیے 2 انعامات ہیں، کتبت لہ براءۃ من النار و براءۃ من العذاب. ایک تو اس کے لیے جہنم سے اور عذاب سے براءت لکھ دی جائے گی. دوسری اس کے لیے فضیلت یہ ہے وہ بری من النفاق، وہ نفاق سے بری ہو جائے. نفاق کیا؟ انسان کا زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے. اسے ظاہری طور پر تو انسان ملتا ہے بڑا نیک دیکھ کر، لیکن وہی آدمی اس کے ساتھ دوغلی کام کر رہا. پھر یہ روایت مبارکہ اگلی جو ابن ماجہ میں آتا ہے. بعض یہ حضرات جیسے امام بخاری نے ایک روایت ذکر کی کہ 1000 صلاۃ، 1000 نمازیں. آپ نے روایت پڑھی ہوتی ہے کہ اس میں کہ مسجد نبوی میں 50,000 نماز کے برابر اجر و ثواب. مسجد حرام میں 1,00,000 نماز. یہ روایت مبارکہ کا الترغیب فی الصلاۃ فی المسجد والحرام و مسجد المدینہ و بیت المقدس و قباء. انہوں نے یہ باب باندھا، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 140 ہے. اس پر روایت ذکر کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلاۃ الرجل فی بیتہ، مرد کی نماز اپنے گھر میں بھی صلاۃ نماز ہے. وصلاۃ فی مسجد القبائل، اور اگر یہ نماز پڑھے قبیلے کی مسجد میں، ب25 صلاۃ، اسے 25 گنا زیادہ ثواب ملے گا. وصلاۃ فی المسجد الذی یجمع فیہ ب500 صلاۃ، اور اگر یہ نماز پڑھے اس مسجد میں جہاں پر جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے تو اسے 500 نمازوں کا ثواب ملے گا. وصلاۃ فی المسجد الاقصی، اور یہ مسجد اقصی میں نماز پڑھے ب50,000 صلاۃ، تو اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے. ب50,000. وصلاۃ فی مسجدی ب50,000 صلاۃ، اور یہ میری مسجد میں نماز پڑھے تو اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے. مسجد نبوی میں روزہ رسول پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار ہمیں حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، تو وہاں پر یہ ب50,000 صلاۃ کی روایت نہیں لکھی. بعض لوگوں کو پھر اشکال ہو جاتا ہے یہ کہاں پر آئی جی. یہ روایت سنن ابن ماجہ میں الترغیب والترہیب والوں نے ذکر کی ہے. اور پھر 1,00,000 نماز کا اس کے بھی الفاظ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں. وصلاۃ فی المسجد الحرام ب100,000 صلاۃ، یہ مسجد حرام میں نماز پڑھتا تو اسے 100,000 100,000 100,000 کا معنی کیا؟ 1,00,000 نماز کا اسے ثواب ملتا ہے. تو ان روایات مبارکہ سے معلوم ہوا مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب اور مسجد حرام میں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ روضہ رسول کا کیا مقام ہے، روضہ رسول کی زیارت کا کیا فوائد ہیں، مدینہ المنورہ میں جانے کے کیا فضائل ہیں. اس میں مسلم شریف، ترمذی شریف کے حوالے سے الفاظ ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یصبر علی لأواء المدینہ وشدتها احد من امتی، مایا کوئی شخص مدینہ میں جائے، وہاں کی تکالیف پر میری امت میں سے کوئی بھی شخص صبر کرتا ہے، الا کنت له شفیعا یوم القیامہ او شہیدا، کہ میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کرنے والا ہوں گا، شفیع بنوں گا. شفیع آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں
وہاں پر جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو وہاں پر یہ جزا فضا نہ کرے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں امید رکھے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا، شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ مسجد نبوی کا بھی اور مدینہ کی اپنی فضیلت ہے۔ وہاں پر مسجد نبوی تو نماز اور مدینہ کی حدود میں چلے جانا اس کی اپنی فضیلت ہے مدینہ میں۔ اور مدینہ کی ایک اور فضیلت مبارکہ اللہ پاک بار بار ہم کو لے کے جائے اور شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، مودت کے ساتھ جائے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہاں ہی رکھ لے۔ اس پر حدیث مبارک ہے، یہ تمنا ہونی چاہیے، میں جا رہا ہوں مالک کائنات وہاں کی زمین میں ہی ہمیں سمو دے جائے، وہاں پر ہی ہمیں قبول کر لے جائے۔ اس کے فضائل کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت مبارکہ ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابن حبان میں ہے، بہقی میں ہے، الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔ کہتے من استطاع ان یموت بالمدینہ، جو شخص یہ طاقت رکھے جائے کہ مدینہ میں مر جائے، اسے موت آ جائے، فلیمت بہا، چاہیے کہ وہ وہاں پر وفات پا جائے۔ فإنی اشفع، پس بے شک میں سفارش کروں گا، لمن یموت بہا، جو مدینہ میں وفات پا جائے گا۔ اس پر متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی روایات مبارکہ ہیں۔ اب ہم دنیا یہاں سے جائیں اور کہتے ہیں اتنے پیسے بار لوگ کی، بار بار کیوں جاتے ہو، بار بار کیوں جاتے ہو؟ بھی بار بار جانے میں فضائل ہی ہے، فضیلت ہی ہے، کون سی ہی حاضری ایسی ہو جو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اگر وہاں پر وفات نہیں ہوتی تو پھر کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کوئی بات نہیں۔ یہ روایت مبارکہ بہقی شریف کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من زارنی بعد موتی، میں جس نے میری زیارت کی میری موت کے بعد، فکانما زارنی فی حیاتی، پس گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ یہ مقام ہے روضہ رسول پر حاضری کا۔ اب مسجد نبوی کی اپنی فضیلت بتا دی ہے، اور مسجد حرام کی اپنی فضیلت ہے، مسجد اقصیٰ کا اپنا مقام ہے، مسجد قباء کا اپنا مقام ہے، ریاض الجنہ کا اپنا مقام ہے۔ یہ سب روایات مبارکہ آپ کو ساتھ ساتھ بات کے ساتھ ذکر کر دی جائے۔ اب روضہ رسول پر حاضر ہونا، اس کی زیارت کرنا، صرف روضہ رسول کا لفظ ہے، من زارنی بعد موتی۔ مسجد نبوی کا اپنی فضیلت ہے، وہاں پر نماز پڑھنی ہے، اور روضہ رسول پر عاجزانہ سلام عرض کرنا، اس کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي، پس گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ ایسے ہے، اس سے معلوم وَمَن مَاتَ بِأَحَدِ الْحَرَمَيْنِ، اور پھر ساتھ یہ فرمایا جس نے دو حرمین میں سے ایک جگہ، کسی جگہ بھی وفات پا گیا، یعنی مکہ وفات پا گیا، مکہ المکرمہ یا مدینہ المنورہ میں اس کی وفات ہوگی، بُعِثَ مِنَ الْآمِنِينَ یوم القیامہ، قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا، امن والے ہوں گے، انہیں پریشانی کوئی نہیں ہوگی۔ اور ایک روایت مبارکہ میں نبی پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، بہقی شریف میں یہ روایت مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زار قبری، یہاں پر یہ فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی، او قال من زارنی، یا آپ نے منظارنی کا لفظ کہا، یا منظار قبری کا لفظ، کنت لہ شفیعا، میں اس کے لیے سفارش کرنے والا ہوں گا، او شہیدا یوم القیامہ، یا میں اس کے لیے گواہی دینے والا ہوں گا قیامت کے دن۔ اور آگے الفاظ وہی آ رہے ہیں وَمَن مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي الْآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو حرمین میں سے کسی ایک جگہ اس کی وفات ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی اسے امن کی حالت میں اٹھا لے گا۔ اب یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا، کہتے ہیں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ دنیا سے زیادہ تو آخرت کے ذکر کر رہے ہیں، مرو تو صحیح تمہیں جنت مل جائے گی، تم مرو تو صحیح اللہ کے نبی تمہاری سفارش کر دیں گے،
تم جاؤ تو صحیح مدینے، وہاں پر تمہیں موت آ گئی تو تمہارے لیے اللہ کے نبی سفارش کرنے والے ہوں گے۔ تو ایمان والے موت سے نہیں ڈرتے، وبائیں آئیں، کوئی بھی آئے تو ان کی تو تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہاں پر ہی ہماری وفات ہو جائے۔ اگلی ایک روایت مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ فرمائے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں وَمَنْ زَارَنِي مُحْتَسِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ، اللہ کے نبی نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے میری زیارت کی مدینہ کی طرف محتسباً ثواب کی امید سے جاتا ہے، کان فی جواری، وہ میرے پڑوس میں ہوگا قیامت کے دن۔ اب وہاں پر چلا تو گیا، موت نہیں آئی، جنت البقیع میں قبر نہیں بنی تھی، مدینہ میں اسے موت نہیں آئی، مسجد حرام گیا، وہاں پر جنت المعلی میں اسے موت نہیں آئی، واپس آ گیا، وہاں سے واپس آ گیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، میں تو عمرہ بھی کر رہا، میں تو حج بھی کر رہا، میں تو دعا بھی کرتا تھا کہ اللہ مجھے جو ہے مدینہ میں موت دینا، جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کانا فی جواری، یہ ثواب کی امید سے مدینہ چلا گیا، پھر واپس آ گیا، زیارت ہی کی، یعنی موت نہیں آئی، موت نہیں بھی آئی، تو کانا فی جواری، فرمایا یہ میرا پڑوسی ہوگا قیامت کے دن، پڑوسی ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار زیارت کی توفیق نصیب فرمائے جی، زیارت کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسا سفر نصیب فرمائے کہ وہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر تقابل میں دیکھا جائے تو کیا مقام ہے؟ مسجد حرام، بیت اللہ، مسجد حرام، پھر اس کے بعد صاحب بیت اللہ، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کا اپنا مقام ہے، ریاض الجنہ کا اپنا مقام ہے، پھر روضہ رسول کا ایک مقام ہے، اور اس کے بعد دیگر روایات میں بہت سی جگہیں اللہ کے نبی نے محبت کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہاں پر یہ بھی فرمایا ان جبل احد یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ کی طرف کہا کہ یہ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے محبت احد پہاڑ نے بھی کی۔ اور ایک روایت مبارکہ میں یہ آتا ہے، یہ ترغیب و ترہیب میں یہ روایت ذکر کی، صفحہ 150 پر حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا، کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ مکہ میں پھرتا تھا، فخرجنا فی بعض نواحیہا، ہم نکلے بعض اطراف میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ، آپ کے سامنے کوئی پہاڑ نہیں آتا تھا، نہ ہی درخت، اور وہ کیا کہتا تھا، وہ درخت بولتا تھا، پہاڑ سے بھی آواز آتی تھی، درخت سے بھی بولنے کی آواز آتی تھی، وہ آواز کیا آتی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام کرتے تھے۔ یہ ترمذی شریف میں یہ روایت مبارکہ وہاں پر بھی ذکر آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی ذات کا مقام بڑا اونچا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کا مقام بڑا اونچا، اس میں امت کا اس بات پر اجماع ہے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، آپ کے اعضائے مبارکہ جس زمین کے ساتھ ملصق ملے ہوئے، جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضائے شریفہ جسم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ جگہ جو ہے بیت اللہ سے افضل ہے، بیت اللہ سے افضل ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے۔ بیت اللہ تو ہے، یہ لوح و قلم عرش سے بھی افضل ہے۔ اس بارے میں آپ کو میں چند حوالہ جات عرض کروں گا، اور اس میں کتابوں کے حوالہ کے ساتھ ہے، تاکہ آپ کے علم میں بھی آ جائے، کل کو کوئی سوالات ہو کہ یہ مسئلہ کہاں پر لکھا ہوا ہے۔
اس سلسلے میں پہلی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، قاضی ایاز رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ الفاظ لکھے ہیں، آپ اپنے ہاں اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں پر جلد نمبر 1 کی جلد جو ہمارے پاس ہے، یہ ہے تو 2 جلدیں قاضی ایاز رحمہ اللہ کی، لیکن یہ اب ایک ہی جلد کے اندر اسے چھاپا ہوا ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ اس میں اس کا حصہ نمبر 2 اور صفحہ نمبر 58 پر ذکر کرتے ہیں جی، اور وہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ فَيَأْتِي فَضْلُ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہتے ہیں مسجد حرام میں نماز کی فضیلت آتی ہے تمام مساجد کے مقابلے میں بھی میں آتی 1000 کہ 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ وَلَا خِلَافَ، آگے یہ بات لکھتے ہیں، باتیں کہیں کوئی اختلاف نہیں، أَنَّ مَوْضِعَ قَبْرِهِ أَفْضَلُ بِقَاءِ الْأَرْضِ، اس بارے میں امت کا کوئی اختلاف نہیں کہ آپ علیہ السلام کی قبر کی جگہ زمین میں افضل ترین جگہ ہے۔ اور آگے یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر پھر اس سے پہلے بھی روایات انہوں نے ذکر کی۔ یہ قاضی ایاز رحمہ اللہ اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ وَلَا خِلَافَ أَنَّ مَوْضِعَ قَبْرِهِ، کہ آپ علیہ السلام کی قبر کی جگہ جو ہے یہ ساری کائنات میں افضل ترین جگہ ہے، یعنی مسجد حرام سے بھی افضل ہے۔ اس کے بعد رد المحتار علی الدر المحتار، علامہ شامی رحمہ اللہ جو ہے جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 62 پر ذکر فرماتے ہیں، ایک مطلب باندھتے ہیں، کتاب الحج میں ایک مطلب باندھا، در المختار میں یہ الفاظ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وَمَكَّةُ أَفْضَلُ مِنْهَا عَلَى الرَّاجِحِ، مکہ مدینہ سے افضل ہے راجح قول کے مطابق یہی، إِلَّا مَا ذَمَّ أَعْضَاؤُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، مگر وہ جگہ جہاں پر آپ علیہ السلام کے اعضاء ملے ہوئے ہیں، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مُطْلَقًا، مایا وہ افضل ہے مطلقاً، یعنی بغیر کسی قید کے۔ کس سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حتی من الکعبۃ، کعبہ سے، والعرش، عرش سے بھی افضل ہے، والکرسی، اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ اور پھر نیچے جو ہے مطلب میں ذکر کرتے ہیں، مطلب فی تفضیل قبرہ المکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امام نووی رحمہ اللہ سے اور فرماتے ہیں الجمہور علی تفضیل السماء علی الارض، آسمان کی فضیلت ہے زمین پر، فینبغی، کہتے ہیں امت کا اجماع ہے کہ جہاں پر آپ علیہ السلام کے اعضاء ملے ہوئے ہیں وہ اس جگہ کا مقام اپنا ہی ہے۔ یہ الفاظ ذکر کیے، یہ بھی امام علامہ شامی رحمہ اللہ بھی ذکر فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت مبارکہ کتاب جو ہے ذکر کرتے ہیں علامہ زرقانی رحمہ اللہ کی جو ہے، اس پر مواہب اللدنیہ جو ہے بالمنح المحمدی علامہ قسطلانی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، جلد نمبر 12 ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 234 ہے، 34 ہے۔ یہاں پر یہ فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي ضَمَّ أَعْضَاءَهُ الشَّرِيفَةَ صلی اللہ علیہ وسلم افضل بقاء الارض حتی موضع الکعبہ، کہتے اجماع، واجماع، اجماع کیا امت نے اس بات پر کہ وہ جگہ جہاں پر اعضاء شریفہ ملے ہوئے ہیں وہ افضل ترین جگہ، حتی موضع الکعبہ، یہاں تک کہ کعبہ سے بھی افضل ترین جگہ۔ پھر آگے ابن عقیل حنبلی رحمہ اللہ سے کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں فضائل مدینہ میں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا البقعۃ التی قبر فیہا المصطفیٰ، کہ وہ جگہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدفون ہے وہ جگہ عرش افضل من العرش، فرمایا یہ عرش سے بھی افضل ہے۔ تو ان کتابوں سے سب باتیں ہمیں معلوم ہوئی کہ روضہ رسول کا مقام کتنا ہے،
جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ آخری کتاب جو وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں، الخصائص الکبریٰ الجزء الثانی، اس میں جو ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ جو ہے اپنی اس کتاب میں ذکر فرماتے ہیں جی، اور اس میں الفاظ بات تو یہ باب اختصاصی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ اس میں ذکر کیا، ایک بات تو یہ ذکر کی کہ مدینہ وہ جگہ ہے فرمایا جہاں پر نہ دجال داخل ہو سکتا ہے نہ طاعون داخل ہوتا ہے، اور ساتھ ذکر کیا بین البقع، وہ جگہ جہاں پر وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہے، دفن فیہا افضل من الکعبۃ والعرش، آپ نے فرمایا وہ کعبہ اور عرش سے افضل ہے، اور اس میں یہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 350 اور 351 پر لفظ آتا ہے۔ آپ نے فرمایا وقال العلماء محل الخلاف فی التفضیل بین مکہ والمدینہ، میں اس بات میں تو کچھ اختلاف ہے کہ مکہ افضل جگہ ہے یا مدینہ ہے، محدثین کرام رحمہ اللہ کے ہاں اس میں اختلاف ہے کچھ، لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے کہ روضہ رسول کا مقام جو ہے بیت اللہ سے افضل ہے، روضہ رسول کا مقام مسجد نبوی سے افضل ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ روضہ رسول جو ہے کعبہ سے بھی افضل، عرش سے بھی افضل، کرسی سے بھی افضل، اس میں کسی بھی محدثین کرام رحمہ اللہ کا اختلاف نہیں ہے، اس میں اختلاف ضرور ہے مکہ افضل یا مدینہ افضل، اللہ کے نبی کی دعا مدینہ والوں کے لیے کہ اللہ ان کے دوگنا پھل عطا فرما مکے والوں کے مقابلے میں، اور الفاظ ذکر کرتے ہیں، آپ نے فرمایا فَأَفْضَلُ الْبِقَاءِ بِالْإِجْمَاعِ، کہتے ہیں افضل ترین جگہ جو ہے اجماع ہے اس بات کے اوپر، بل ساتھ یہ فرمایا وَأَفْضَلُ مِنَ الْكَعْبَةِ، بلکہ یہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ ابن عقیل حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہو افضل من العرش، کہ روضہ رسول جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہے وہ اس جگہ کا مقام عرش سے بھی افضل ہے۔ تو زیارت حرمین شریفین، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بار بار حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، اور بنیادی عقائد میں یہ باتیں ہمیں سمجھ آئیں کہ روضہ رسول کا کیا مقام ہے، اور مسجد حرام کا اپنا مقام ہے، مسجد نبوی کی اپنی فضیلت ہے، ریاض الجنہ کا اپنا مقام اور فضیلت ہے، مسجد قباء کی اپنی فضیلت ہے، روئے زمین میں جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر ہو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کی نسبت ہی بڑی اونچی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر میں آپ داخل ہوگے۔ یہ کہنا کہ بیت اللہ مسجد اللہ کے گھر، یہ کہاں پر بھی انسان ہو وہ ایسے ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ مہمان ہے، جو اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے جائے کسی جگہ پہ روئے زمین میں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کمزور مختصر باتیں جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ مفتی صاحب مفتی محمد امیر معاویہ کی زندگی میں اور ان کے خاندان اور ان کی شعور اسلام اکیڈمی کی محنت کاوشوں میں قبول منظور فرمائے، ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قبولیت مقبولیت کا ذریعہ بنائے، اخلاص و للہیت نصیب فرمائے، ہماری بھی بخشش مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب